اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پاکستان میں الحمدللہ 8واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ورفعنا لک ذکرک پر سحر ٹرانسمیشنز میں، اور انشاءاللہ وہی گفتگو آگے رہے گی کہ ورفعنا لک ذکرک ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر، اور مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے سوالات رکھے جاتے ہیں علماء کے سامنے، اور علماء اس پر روشنی ڈالتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور ایک بات جو بہت خاص بات کہ اس گفتگو کو ہم عہد سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کو ہم سے مطلوب کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو اس ماہ مبارک میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے معمولات کیا کیا ہونے چاہیے، اس کو قربت قرآن کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، کب کب ہونی چاہیے، تمسک بالقرآن کیا ہوتا ہے، رجوع الی القرآن کیا ہوتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سورہ علم نشرہ قرآن کریم کا 94واں سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ارشاد فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب میرا نام لیا جائے گا اس وقت آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ورفعنا لک ذکرک مکی صورت ہے۔ کن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور کب ذکر کی بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ آزمائشیں ہیں، ابتلائیں ہیں، مظالم ہیں کفار مکہ کے، مشرکین کے۔ یہ کیا تم سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہو؟ یہ کیا تم توحید کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگلی آیت اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، ہمارے استاد مفتی نذیر صاحب، کئی کتابوں کے مصنف، بن نوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حافظ نعمان طاہر صاحب، ایک مقامی یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے ہیں۔ کیا ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور قاری قرآن حضرت مولانا محمد اکبر مالکی صاحب، جن کی پرسوز آواز میں، دلکش آواز میں روزانہ دنیا ٹی وی کی جشن رمضان ٹرانسمیشنز وہ سحر ہو یا افطار آغاز ہوتا ہے سورہ علم نشرہ آیت، بلکہ سورت، پوری سورت آپ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، سورہ علم نشرح قرآن کریم کا 94واں سورہ جو تلاوت فرمایا قاری صاحب نے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس وقت جانے بریک کے جانے واپس آئیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے حافظ نعمان طاہر صاحب سے ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز دنیا نیوز کراچی اسٹوڈیوز پیش کر رہے ہیں مسلسل آپ کی خدمت میں۔ 8واں روزہ الحمدللہ پاکستان میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تلاوت قرآن کریم ہو گئی، سورہ علم نشرح سے قاری صاحب نے آغاز کر دیا اس پروگرام کا۔ اب ہم بات کریں گے، بلکہ درخواست کریں گے حافظ نعمان طاہر صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ محترم حافظ نعمان طاہر صاحب۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں
اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھے کو طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں جزاک اللہ حافظ نعمان طاہر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات ہمیں بریک کی طرف جانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بریک پر جانے سے قبل کم از کم ایک کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل سریحا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے بیٹا کیا سوال. انکل آپ کا بہت پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. بس اللہ قبول کرے. سوال کیا ہے بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 15 سال ہے. ہاں. اور میں 5 سال سے گھر میں تراویح پڑھا رہی ہوں بلا ناغہ. اچھا تو تم حافظہ ہو. جی میں حافظ قرآن. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پہلے ایک بات سنو میری.
تم حافظ قرآن ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہارے والدین کو اللہ خوش رکھے، ہم تمہاری خدمت میں ایک موبائل کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، اسے قبول کرو۔ ہاں، اور ابایا بھی، اچھا ابایا بھی آپ کو کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ان والدین پر اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں جو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا ہے بیٹا؟ انکل اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے اس کا دوگنا ثواب مل رہا ہے کیونکہ میں پڑھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح، اور کیا یہ صحیح ہے پڑھانا؟ کیونکہ ہم عورتوں کے تو مطلب جائز نہیں ہے نا پڑھانا، مطلب نہیں ہے۔ اچھا، عورتوں کے لیے کیا طرح پڑھانا جائز ہے؟ انہیں امامت کرتے ہوئے کہاں کھڑا ہونا ہے؟ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، جواب دیں گے۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ورفعنا لک ذکرک، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع، اس سے پہلے کہ میں یہ موضوع دوں مفتی صاحب کو گفتگو کے آغاز کے لیے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز ہیں، انہیں لیتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب والا فرمائیے۔ میں امجد سمرو بات کر رہا ہوں سر، شکارپور سے۔ جناب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں سر۔ جی سر، کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ سر میرا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے وزیرستان میں سر، جی یہ جو ادھر سے لٹ پلان کر کے نکل آئے ادھر سر، کہیں مختلف جگہوں پر سر، ان کے بارے میں سر روزے کا کیا حکم ہے سر؟ آیا یہ روزہ عام آدمی کی طرح رکھیں گے یا ان کے بارے میں کوئی آسانی ہے سر؟ ٹھیک ہے، آئی ڈی پیز روزہ کس طرح رکھیں گے؟ کیا انہیں کوئی رعایت دین دے رہا ہے؟ مفتی صاحب کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے گا۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم سر، ہیرا بات کر رہی ہوں جنم سے۔ جی ہیرا بیٹا، کیا سوال؟ علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں قرآن گھر میں ہے ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان ہم کبھی اٹھتے نہیں، سورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو ہم مسلمان لگتے نہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا تحفہ ہمیں دیا ہے اور وہ بھی اس ماہ رمضان میں ہمیں موقع دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں، اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھکڑ دیا ہے، لیکن ہم اپنے اندر کا شیطان جو ہے وہ ختم نہیں کر پا رہے، تو ایسا کیا کرے کہ اپنے اندر کا شیطان جو ہم نے پیدا کیا ہوا اس سے چھٹکارا پائے اور صرف ہم قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جائے۔ کیا بات ہے، بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اندر کے شیطان کو مسلمان کیسے کریں؟ یہ آپ کا سوال بہت شاندار ہے۔ میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کے پاس سوال، لیکن کچھ کالز آپ کی اجازت اگر ہو مفتی صاحب اور لے لیتے ہیں، کم از کم ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب کہاں سے؟ میاں والی سے طارق بول رہا ہوں سر۔ جی سر، طارق صاحب۔ جی میرا کوشچن یہ ہے سر، میری بیوی کو 8واں مہینہ شروع ہے، اس کو حمل ہے، اس کو وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ اگر وہ رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ وغیرہ یا کوئی طریقہ کار شریعت میں بچنے کا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا فدیہ کیا ہوگا یہ بھی ہم معلوم کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال جو آیا تھا ایک بچی کی جانب سے کہ عمر اس کی 15 برس ہے، تراویح پڑھا رہی ہے، حافظ قرآن ہے، کیا تراویح کی امامت ایک خاتون کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ 15 سال کی عمر ہونے کا مطلب یہ کہ بالغ بچی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواتین کی امامت کا، خواتین کی عام امامت فرائض کی نماز میں علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ تراویح کی امامت قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، ٹھیک، اب ظاہر ہے جو حفظ کی پختگی جو ہے وہ اس کا ذریعہ تراویح ہے۔ عام پورے سال میں قرآن کچا رہتا ہے، لیکن تراویح کی برکت سے، رمضان کی برکت سے ہم قرآن کا مراجعہ کرتے ہیں اور قرآن پختہ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ تو اس کی وجہ سے نوافل میں اگر خواتین جو ہیں وہ تراویح میں یعنی تراویح کی امامت کریں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی۔ تو عام جو دارالفتاؤں سے جو فتوے نکلتے ہیں اس میں تو ابھی تک جو فتویٰ آ رہا ہے وہ عدم جواز کا آ رہا ہے، عمومی امامت کے حوالے سے۔ لیکن
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی جو ریسرچ پر مبنی کتابیں ہیں، جیسے جواہر الفقہ ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں. اسی طرح کتاب الآثار میں تو علماء کرام قرآن کریم کے حفظ کی حفاظت کے لیے امامت کی اجازت دیتے ہیں اگر تداعی نہ ہو. تداعی کا مطلب ہے کہ عمومی دعوت اس کے لیے نہ ہو. عمومی دعوت اس کے لیے نہیں ہو کہ ہمارے ہاں ایک بچی پڑھائے گی اور آپ سب نے آنا ہے، بلکہ گھر کی جو موجود خواتین ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوں اور ان کا جو قرآن ہے وہ ان کا قرآن سنتی رہیں. شرط یہ کہ آواز چونکہ عورت کی آواز پردہ ہے، لہذا آواز باہر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی فرما دیجیے مفتی صاحب کہ جب یہ عورت نماز پڑھائے گی، امامت کرے گی، تو یہ اس کا مقام کہاں ہوگا، کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ اس کا جو کھڑا ہونا ہے وہ امام کی طرح بالکل آگے ہو کے نہیں، بلکہ دو خواتین کے بیچ میں تھوڑا سا آگے ہوگا. دو خواتین کے بیچ میں ذرا سا آگے ہوگا. ٹھیک. یعنی بالکل اسی طرح جیسے جب ہم امامت کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے مقتدی ایک سے دو ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے تو امام تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. تو وہی ہیئت جو ہے وہ اس یعنی خواتین کی امامت میں ہوگی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، بریک کی طرف پھر جانا پڑ رہا ہے ہمیں. سوالات بہت سارے ہیں اور یہ سوال سومرو صاحب کا بہت شاندار آیا کہ جو آئی ڈی پیز ہیں جو وزیرستان سے چلے بنو میں ہیں، 5 لاکھ کے قریب یہ تعداد پہنچ چکی ہے. تو ان کے لیے روزہ کیا اس میں کوئی رعایت ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب جلدی سے ہمیں دے دیجیے. اگر یہ مسافر کے حکم میں ہے، ٹھیک. مسافر کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مقام پر انہوں نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہ کی ہو، تو چونکہ مسافر ہیں، آج 5 دن یہاں 10 دن وہاں 15 دن وہاں، تو اس صورت میں 15 دن سے اگر کم کسی جگہ پہ اگر ان کی اقامت ہو تو اس صورت میں چونکہ یہ مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رکھنا افضل ہے. لیکن اگر 15 دن چونکہ جو آپریشن چل رہا ہے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک چلے گا، لہذا یقینی طور پر یہ کہ جہاں پہ یہ مقیم ہے وہاں ان کی اقامت 15 دن سے زیادہ ہی ہوگی. لہذا جب زیادہ ہوگی تو یہ ہماری طرح روزہ ہی رکھیں گے، افطار کرنے کی اجازت. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو یہ ہیرا بیٹی کا سوال رکھیں گے کہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو مسلمان کیسے کریں. ایک چھوٹا سا بریک. حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام ارسل ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بیٹا بولو، کیا سوال؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی سوال ہے؟ آج میری روزہ کشائی ہے. ارے واہ 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 واہ، آج آپ کی روزہ کشائی ہے. زندہ باد زندہ باد. اچھا، پہلی بات تو یہ بیٹا کہ اس خوشی کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک کیو موبائل. آپ قبول کر رہے ہیں؟ جی. اچھا کوئی سوال ہے؟ ہیلو. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی میرا. اچھا، ان کی روزہ کشائی ہے آج تو بہت مصروف ہوں گے یقیناً آج. اچھا کالز، ایک کال میں چاہ رہا تھا آپ سے بات ذرا زیادہ ہو جائے، لیکن ایک کال کم از کم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. سر احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی احمد صاحب، کیا سوال؟ میری یہ نعت خواں سے ریکویسٹ تھی کہ یہ یا محمد میں کہتا رہا نعت پڑھ دیں. اچھا، یا محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بس الحمدللہ. ہیرا کا سوال آیا تھا ایک بچی کا جہلم سے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اندر کے شیطان کے تعلق سے مجھے مفتی صاحب وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے اندر بھی؟ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ میں نے اپنے شیطان کو مطیع فرما بردار اور مسلمان کر لیا ہے. اپنے اندر کا شیطان مفتی صاحب، اسے مسلمان، اسے اپنا مطیع، اس کا اپنا فرما بردار کیسے بنایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کا جب لفظ آتا ہے ہماری اصطلاح میں تو ہم شیطان سے شیاطین جن مراد لیتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں جب شیاطین کا لفظ آتا ہے تو اس سے شیاطین انس بھی مراد ہوتے ہیں اور شیاطین جن بھی ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح قرآن کی مختلف آیات میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ جو شیاطین انس ہیں ان کے لیے ان کو حرکت میں لانے والی چیز جو ہے وہ اندر کا شیطان. ٹھیک ہے. یعنی اور آسان بنا دیتے ہیں بات کہ شیطان صرف جنوں ہی میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں کلیئر تاکہ بات ہو جائے. جی. اور یہ جو اندر کے شیطان کو جگانے والا جو ہے وہ شیطان ہے. یہ جو حدیث کا جو حوالہ دیا وہ اندر کے شیطان کو جگانے کے لیے وسوسے کا کردار وہ شیاطین جن ادا کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی اندر کا شیطان اگر سو رہا ہو، یعنی خواب غفلت کا شکار ہو، تو باہر کا شیطان اسے چابی دیتا ہے وسوسے کی صورت میں کہ جاگ جا. اب یہ جو اندر کا شیطان ہے جسے قرآن کی زبان میں ہوا سے تعبیر کیا جاتا ہے، فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش نفس. خواہش نفس. ٹھیک ہے. خواہش نفس اگر غالب ہو روح پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص شیطان کے قابو میں. اللہ. اور اگر خواہش نفس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ کنٹرول میں کرنا ہے. کس کے کنٹرول میں کرنا ہے؟ دین کے کنٹرول میں کرنا ہے، یعنی دین کے تابع کرنا ہے. اگر دین کے تابع میں کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان مطیع ہے. اب اس شیطان کو مطیع کیسے بنانا ہے کہ یہ تابع رہے، متبوع نہ بنے. یہ تابع رہنے کا صرف واحد جو طریقہ ہے وہ ہے روزے کا یہ عمل. قرآن حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اب اندر کے شیطان کو قابو کیسے کرنا ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھ کے. خواتین کے لیے خصوصاً میری نصیحت ہے کہ زبان کو روزے میں جس طرح جو ہے وہ یعنی کھانے سے روزہ، پینے سے روزہ، اسی طرح ایک تہیہ یہ بھی کر لیں کہ بولنے سے بھی ہمارا روزہ ہے. تو بولنا نہیں ہے انتہائی، چاہے عام گفتگو بھی ہو روزے میں کم سے کم بولنا ہے. بولنا اگر ہے، بولنی بھی اگر ہے تو دین کی بات ہی بولنی ہے. انتہائی ضرورت کی اگر بات آ جائے تو وہ میں بولوں گی. اس کے علاوہ عام جو گپ شپ کی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں ہیں وہ میں نے بالکل نہیں کرنی ہے، کیونکہ زبان کو لگے جب تالا تو اندر نفس ہوتا ہے متاثر. نفس متاثر ہو رہا ہے، اور صرف متاثر ہی نہیں ہو رہا بلکہ وہ نفس بھوکا بھی ہے، وہ پیاسا بھی ہے. اس پر خواہشات نفسانی کا دروازہ بند ہے. تو جب بند ہوگا اور یہاں سے تالا بھی لگا ہوا ہوگا تو اس طریقے سے اندر کا شیطان قابو میں آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اسی کو فرمایا پیغمبر قرآن کریم میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ روزہ ہے. اسی طرح عام آیات میں پہلی آیت میں ھدی للمتقین ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمتقین نہیں بلکہ ھدی للناس، کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے. ماحول جب بنا ہوا ہو پھر اندر کی تبدیلی نہیں، باہر کی تبدیلی سے ہی انسان بدل جاتا ہے. تو ماحول بھی بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ روزہ بھی انسان رکھا ہوا ہے، ویسے ہی نفس قابو میں ہے. تو یہ جب پورے مہینے یہ پریکٹس جب چلتی رہتی ہے تو اس طریقے سے پھر وہ نفس انشاءاللہ پورے سال آپ کے تابع رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مفتی صاحب جو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی ارشاد فرمایا اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر جھوٹ کے ساتھ اور غیبت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو ایسے روزے کی، ایسے فاقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا سر. انیک صاحب، پہلے تو میں آپ کا جو ہے نا آپ کو ایک استاد کی طرح مانتا ہوں. ارے سر اب بس دعا کیا کیجئے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سر کیا سوال ہے؟ کہ آپ کی مہربانی سے ہماری جو فیملی میں بڑی عمر کی خواتین تھیں جن سے پہلے ہم بات کرتے تھے قرآن حدیث کے متعلق، جی جی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے بہت کہ وہ آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے اب وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. اللہ سر کیا سوال ہے آپ کا؟
اچھا سر، سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں جی، جن کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں. اچھا، ساس بہو کے جھگڑے. اچھا ہاں، ٹھیک. عورت کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق؟ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ اچھا کیا ہیں؟ اور بہو کے حقوق. اچھا اچھا اچھا. اور ہم سوال یہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ عورت کے فرائض کیا ہیں. حقوق کا تو ہم سب مطالبہ کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جی مفتی صاحب آتے ہیں اگلی کال کی طرف. یہ میاں طارق صاحب، ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ حاملہ ہیں، پیگننٹ ہیں، 8واں مہینہ ان کا جاری ہے. کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اگر وہ روزہ چھوڑتی ہیں بوجو، اور آپ وجہ سامنے ہے، تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ روزہ رکھ سکتی ہیں تو ظاہر ہے تو روزہ تو رکھ سکتی ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر صحت مند ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. روزہ افطار کر سکتی ہیں. تو اگر ڈاکٹر ان سے یہ کہتے ہیں کہ بچے کی اندر کی پوزیشن ایسی ہے کہ تمہارے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بلکہ صرف اندر پیٹ میں جو بچہ ہے صرف اسی کے لیے نہیں، بلکہ دودھ پیتا بچہ بھی اگر ہو اور اس کو اس کی مناسب خوراک اور دودھ جو ہے، جو ماں سے دودھ ملتا ہے، وہ دودھ اگر متاثر ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی افطار کرنے کی اجازت، یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت. روزہ اس وقت بھی، اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دین دے رہا ہے. اب یہ جو یسرن، جی دین میں آسانیاں ہیں. مفتی صاحب نہیں طویل بیچ میں بات کٹ رہی ہے، اگر تھوڑا بالکل. میرے ڈائریکٹر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت، میرا خیال ہے جی ہاں نیوز بلیٹن ہے ہمارا. خواتین و حضرات اس وقت جانا ہے نیوز بلیٹن کی طرف. واپس آئیں گے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے سوالات، لیکن جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ایک بریک کے بعد گفتگو کریں گے مفتی نذیر صاحب سے، اور انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے مفتی محمد زبیر صاحب. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محترم حافظ نعمان طاہر صاحب، قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب، اور خواتین حضرات ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، بڑا محبوب نام ہمارے ملک کا، مفتی محمد زبیر صاحب. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ٹریفک کے مسائل جو کراچی کے آج ہوئے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، بلکہ آپ بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں. خواتین حضرات کل ہم نے، بلکہ کل نہیں صبح سحر میں آپ کے سامنے سوال رکھا تھا. روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں ہم سحر میں، اور افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ کیو موبائل. لیکن ایک خوشخبری میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ آج ہم 4 قرآن اندازیاں کروا رہے ہیں، اور ہمارے چاروں مہمان ایک ایک پرچی نکالیں گے اور اعلان کریں گے اس خوش نصیب کے نام کا جس نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا، اور صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں کیو موبائل پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمت میں. صبح سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اسلامی مہینوں میں رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ درست جواب شوال کا مہینہ آتا ہے. شوال جب آتا ہے تو عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے، حرام ہے، لیکن ہم اس کے بعد شوال کے 6 روزے، ان کی بڑی فضیلت ہے، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے. خواتین و حضرات، اب یہ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کی خدمت میں یہ بال پیش کروں، اور چاروں مہمان ایک ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں ان خوش نصیب صاحب یا صاحبہ کا. ارشاد جناب والا، ایک پرچی نکال کر مفتی نذیر احمد خان صاحب کل کے ونر کے نام کا اعلان کر رہے ہیں، بلکہ آج کے ونر کے. سحری میں سوال جو رکھا تھا اس کا درست جواب کس نے دیا؟ انیلا فرام لاہور. انیلا صاحبہ لاہور سے، آپ کو کیو موبائل مبارک ہو. ہمارے دوسرے مفتی صاحب مفتی محمد زبیر صاحب آپ کی خدمت میں.
पर्ची एक ही निकालनी। अरूबा कराची से। अरूबा कराची से हजरत। ये बताइए मुझे। आशना सिराज कराची से। बड़ा अजीब नाम है, आशना सिराज। हमारे यहाँ तो कत्ल हो जाते हैं इस नाम पर। हाँ जनाबे वाला, आपकी पर्ची, ये मुझे पर्चियां दे दीजिए ताकि मैं तीसरी पर्ची, ये आ गई जनाबे वाला। ये है शकील अहमद मेमन फ्रॉम शिकारपुर। अच्छा, शकील अहमद मेमन साहब शिकारपुर से। चारों हमारे मुअज़्ज़ज़ विनर्स की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला क्यू मोबाइल बहुत जल्दी पेश कर दिए जाएंगे। और ख़वातीन व हज़रात, ये वक्त है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुजारिश करूंगा हाफिज नोमान ताहिर साहब से, ख़वातीन व हज़रात अभी एक नात आपने पेश की, सुबहान अल्लाह, क्या डूब कर आप नात पढ़ते हैं, ये आप ही का खासा। मोहतरम हाफिज नोमान ताहिर। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्की वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आपरी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आपरी रह गई। पढ़ के नस्रुम मिनल्लाह फ़तहुन क़रीब, पढ़ के नस्रुम मिनल्लाह फ़तहुन क़रीब। हमरा जब हुए सुए कोए हबीब, बरकतें रहमतें साथ चलने लगी, बरकतें रहमतें साथ चलने लगी। बेबसी जिंदगी की यहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई।
خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثروت حسین کا شعر یاد آیا آپ کی یہ نعت سن لینے کے بعد کہ پر شکستہ جانب طیبہ سفر کیسے کرے، یہ کبوتر گنبد خضرا میں گھر کیسے کرے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب بریک کی طرف جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں سوال آپ کا مکمل ہو جائے. وہ سوال یہ تھا کہ وہ میاں طارق صاحب کا سوال تھا کہ ان کی بیوی حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، 8واں ان کا مہینہ جاری ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رعایت ہے، روزے چھوڑ سکتی ہیں اگر ڈاکٹر کا مشورہ، اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہے. اس کے بعد فدیہ دینا ہے یا قضا کرنی، روز قضا کرنے ہیں. فدیے کی اجازت نہیں ہے. جی بالکل، یعنی روزے تو جتنی تعداد میں چھوڑے گئے ہیں جن کی صحت کی امید نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں ان کو قضا ہی کرنی. ٹھیک ہے، جن کو صحت کی امید نہ ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں شیخ فانی، بزرگ، ضعیف، لاغر، ناتواں. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، اور بات نکل کر یہ آئی کہ وہ حاملہ خواتین جو روزہ چھوڑ رہی ہیں، جتنی تعداد میں روزے چھوڑیں گی وہ صحت یابی کے بعد اتنی تعداد میں روزے رکھیں گی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح کا دیکھیے ذکر نکلا. روزانہ صبح 7 سے 8 ہم پیام صبح پیش کرتے ہیں اور اس میں قرآن کریم کی ایک آیت پر گفتگو ہوتی ہے. یہ رمضان ٹرانسمیشن جشن رمضان الحمدللہ ثم الحمدللہ یکم رمضان سے آغاز ہوا اور انشاءاللہ تعالی 29 یا 30 رمضان تک ہم مسلسل آپ کے سامنے ہوں گے. گفتگو قرآن ہی پر ہوگی، لیکن پیام صبح کے عنوان کے تحت نہیں، جشن رمضان کے حوالے سے. اور یہ دونوں ہمارے مہمان پیام صبح کے مہمان ہیں. الحمدللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. خواتین و حضرات، میں چاہتا تھا ورفعنا لک ذکرک پر بات شروع کرواؤں مفتی زبیر صاحب سے، لیکن ایک کال کم از کم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، کون صاحب کہاں سے؟ میں ٹنڈ والے یار سے محمد ساجد عرض کر رہا ہوں. جناب والا ساجد صاحب، کیا سوال؟ آپ جناب بہت بہت شکریہ. آپ کی یہ رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ. اس کو دیکھ کر نہ صرف سیکھنے کا موقع مل رہا ہے بلکہ دین سے قربت بھی حاصل ہو رہی ہے. بہت اچھے، ہم سب سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے انیک صاحب آپ اور آپ کی ٹیم اور بالخصوص دنیا ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سر کوئی سوال؟ میں آپ کے سوال سے پہلے آپ کے شہری میں پوچھے گئے سوال کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. تو رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رمضان میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو تمام لوگ مساجدوں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور بالخصوص کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ افطار کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو روک کر افطار کرایا جاتا ہے. بالکل. جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے. یہ علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں الحمدللہ. یہ جذبہ رمضان کے بعد قائم کیوں نہیں رہتا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے ساجد صاحب کہ رمضان المبارک کے اثرات شوال میں نظر کیوں نہیں آتے. یہ سوال رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد. آپ کی اجازت ہو تو ایک کال کم از کم اور لے لوں؟ ٹھیک جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نادیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے. جی مجھے اتنا اچھا جشن رمضان پروگرام لگا کہ میں جامعہ میں داخل ہوئی. ہم لوگ کسی اور جگہ سے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ میں داخل ہوئی جامعہ میں اور آپ کے پروگرام سے مجھے سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ملا. ہم سب علماء سے سیکھتے ہیں ہم سب سیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال اس بارے میں ہے. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو سورہ نور میں عورتوں کے متعلق جو کچھ چہرے کے متعلق جو کچھ پردے کے احکامات آئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ ضرور جو ہے وہ اپنا ایک ٹاپک رکھیے گا کیونکہ اس کے متعلق ہمیں سیکھنے کا جو ہے نا موقع تاکہ مل جائے. بہت اچھا سوال آپ کا. اور ایک بات کیونکہ آپ نے چہرے کا پردہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایک درد مند دل کے ساتھ یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک موبائل سیٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کیوں موبائل کے حوالے سے.
آپ قبول فرمائیے. آپ کا بہت شکریہ. ہاں اچھا مفتی صاحب ورفعنا لک ذکرک، اس کے بعد سوالات پہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس آیت میں اعلان ہی نہیں فرمایا، بلکہ جگہ جگہ اس کے مناظر اور مظاہر قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کوئی 136 مرتبہ آیا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کا لفظ قرآن میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے. وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو قرآن میں سب سے زیادہ، معاملہ صرف اور صرف یہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، جگہ جگہ القاب سے پکارا ہے. کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، لقب دے دے کر کے. مجلس کے اندر اگر بادشاہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی بڑا منسٹر آج کے دور کا بیٹھا ہوا ہو، تو وہاں پر بے ادبی سمجھی جاتی ہے اس کا نام لے کے پکارا جائے، بلکہ اس کا منصب اور عہدہ لے کر کے پکارا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ اختیار فرمایا. پھر آپ دیکھیے دنیا کی کوئی عبادت، کوئی رکن دین، کوئی اسلام کا جز اور شریعت کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جہاں اللہ کا نام ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو. اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہو. آپ اسی طرح نماز کے اندر جائیں گے، نماز کے اندر تشہد آپ کا التحیات تب قبول ہوگا جب السلام علیکہ ایھا النبی بھی بولیں گے اور اللہم صلی علی محمد بھی بولیں گے. چھوڑ دیجئے اس کو، اسلام لانے کے لیے جو بنیادی شرائط کلمے ہیں ان میں آپ دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تب قبول ہوگا جب اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بولو گے. اور تو اور لا الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب محمد الرسول اللہ بولو گے. پتہ چلا خدا کو عقیدہ توحید بھی وہ پسند ہے جو محمد الرسول اللہ کے دروازے سے آئے. وہ عقیدہ توحید اللہ کو چاہتی، اللہ کی چاہت اور اللہ کا مطلوب و مقصود ہے جو مدینہ کے دروازے سے اور مدنی دربار کے آقا سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو، انسانیت کو عقیدہ توحید دیں گے، خدا کو عقیدہ توحید بھی وہ مطلوب ہے. معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کا تذکرہ کر کے اپنے حبیب و محبوب کے سفر معراج کا تذکرہ کیا. میری اور آپ کی رفعت، عظمت، شرافت، بلندی نماز کے اندر ہے. یہ نماز کہاں ملی؟ معراج کے اندر. گویا کہ نبی کی عظمت معراج، میری عظمت نماز. اسی کو کہا تیری معراج کہ تو آسمان تک پہنچا، میری معراج تیرے قدموں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کی معراج ہے ہم نبی کے قدموں تک پہنچا. سبحان اللہ. اور معراج میں نماز ملی. آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. مفتی صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالی کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی، یہ ہے امت مسلمہ کا فریضہ. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوالات بہت سارے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کے بعد دیگرے رکھوں علماء کے سامنے. مفتی صاحب سوال آیا تھا ساجد صاحب کا ٹنڈو علی یار سے. ان کا سوال بڑا اچھا تھا، بہت اچھا سوال. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا چاند ہم نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، تراویح شروع اور ایک خاص ماحول میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہم شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہوا اور ایک ہم نئے ماحول میں اور نئی زندگی میں داخل ہو گئے. شوال میں رمضان کے اثرات ہم پر نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال کو اگر ہم مثبت انداز میں لے لیں تو ظاہر ہے یہ سوال قابل حوصلہ افزا ہے کہ الحمدللہ یہ احساس تو موجود ہے کہ جو تبدیلی ہم رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں وہ تبدیلی ہمیں پورے سال نظر آنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، لیکن پائیداری. لیکن قابل افسوس کیا ہے کہ رمضان جیسے ختم ہوتا ہے تو پھر اعمال کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ جو اعمال کا ماحول ہوتا ہے، نفس دبا ہوا ہوتا ہے،
اور سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید ہوتے ہیں. جو رمضان کا ماحول ہے، رمضان کا ماحول جیسے ختم ہوتا ہے اعمال کا ماحول ختم ہونے کی وجہ سے، پھر جب ہم شوال کے مہینے میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی. لیکن یہ کیفیت اگر نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. کم سے کم ہمیں یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو اعمال ہم کرتے آ رہے ہیں، جن کی ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی جو ہے یہ پورے سال چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہیں. اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے، روزوں کا جو اصل مقصد ہے، جو اس حدیث میں بیان ہوا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. ٹھیک ہے، رمضان کا جو روزہ ہے یہ تو پرہیز ہے. ٹھیک ہے، اصل علاج نفس کا ہو رہا ہے. یہ نفس کا علاج یعنی نفس کی بیماریاں ختم ہوں، اور وہ یعنی روح کی بیماریاں ختم ہوں. اور روح کی بیماری کیا ہے کہ جو نفس غالب ہے یہ مغلوب ہو، اور روح کی جو طاقت ہے وہ غالب آ جائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی بھی غلط عادتیں اور غلط اعمال ہمارے ساتھ پورے سال لگے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان کے روزوں کی برکت سے، رمضان کے ماحول کی برکت سے یہ عادتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، غلط عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، غلط اعمال چھوٹ جاتے ہیں. ہم اگر عزم کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے رمضان کے مہینے میں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، شوال کا مہینہ جب داخل ہوگا تو ان فضولیات کو، ان غلط عادات کو کبھی میں اختیار نہیں کروں گا. اگر عزم ہو جائے تو انشاءاللہ شوال کے مہینے کا پھر استقبال اس انداز سے ہوگا جیسے ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ دین سے قریب ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں، مساجد میں تعداد بڑھ جاتی ہے، مساجد میں، گھروں میں ایک ماحول نظر آتا ہے، ایک قرآنی ماحول، ایک نورانی ماحول وہ سامنے آتا ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم روزے رکھتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شوال میں اگر ہم نفلی روزوں کا اہتمام فرمائیں تو کیا ہمیں اسی ماحول میں جو کہ رمضان کا ماحول ہے اس میں رہنے میں ایک معاونت نہیں ملے گی؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں، اور بعض احادیث کے اندر اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو ایسا جیسا کہ کسنہ پورے سال کے گویا اس نے روزے رکھ لیے. تو وہ جو بات آئی نا کہ پورے سال اثرات رہنے چاہیے، تو خود حدیث میں پورے سال کا لفظ آ رہا ہے، یعنی خود اس حدیث کے اندر یہ نقطہ موجود ہے کہ پورے سال کی روزے رکھنے کی فضیلت اس کو مل جائے گی. تو یقیناً یہ اہم ترین نقطہ آپ نے بیان کیا کہ شوال کے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. میڈیا سے یہ بات بھی جانی چاہیے کہ شوال کے روزے مسنون عمل ہیں جس کے اثرات پورے سال تک رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آیت نمبر 183 کا آخر لفظ پڑھا لعلکم تتقون، تو یاد رکھنا چاہیے تقوی رسم کا نام نہیں ہے، عادت کا نام ہے. تقوی کچھ وقتی، عارضی، طاری ہونے والی، صفاتی، رات دن کی چند عبادات کے مجموعے کا نہیں، مزاج کا نام ہے. آپ کا ایک مزاج بن جانا چاہیے. ایک مزاج یہ تقوی در حقیقت رمضان میں ڈیولپ کرواتا ہے، مشق کرواتا ہے، ٹریننگ کرواتا ہے اس بات کی کہ اب 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام کے تابع گزرے گی. تو ایک لحاظ کا، خدا کے سامنے مروت کا، شرم کا مزاج بنا لینا اور اس مزاج کو ڈیولپ کر لینا، در حقیقت اس کا نام تقوی ہے. اور یہ تقوی نہ موسم کا پابند ہوتا ہے، نہ ٹائم کا، نہ جون کا، نہ جولائی کا، نہ رمضان کا، نہ افطاری کا، نہ سحری کا. یہ تقوی انسان کے ساتھ اس وقت رہتا ہے جو حدیث میں آیا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. رات ہوگی یا دن، موسم اچھا ہوگا یا برا ہوگا، حالات مناسب اور سازگار ہوں گے یا ناسازگار ہوں گے، میں اپنے خدا کے سامنے جبین نیاز کو جھکا کے رہوں گا. اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. استقامت. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور استقامت کے حوالے سے بہت ساری آیات وہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے. آپ نے کہا کہ عادت بن جائے، مطلب نیکی مزاج بن جائے، عبادت عادت میں تبدیل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. سر ڈاکٹر صاحب میاں وال سے شاہد شاہ بات کر رہا ہوں. جی جناب والا.
سر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور وہ مر جائے، اس کے ورثہ میں بھی کوئی قرض لوٹانے والا نہ ہو، اچھا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کے قرضے کے بدلے میں اس کی نیکیاں منفی کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے جو حکمران ہیں نظام چلانے کے لیے IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اتنے ڈالروں کا مقروض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس طرح کوئی اگر مر جائے تو کیا اس کے ذمہ میں یہ قرضہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کے بارے میں علماء اکرام کیا اچھا، کہتے ہیں؟ اس میں ایک پرابلم یہ ہے ذرا سا کہ ایک تو ہوتے ہیں قومی ملکی قرضے، وہ الگ چیز ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کریم جو بات کر رہا ہے یا دین کوئی بات بتاتا ہے ہمیں، وہ انفرادی معاملات کی بات بتاتا ہے کہ میرا قرضہ اگر میں نہیں قرضہ ادا کر سکا تو میرے عزیز رشتے دار وہ قرضہ اتارتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تدفین ہوتی ہے تو ورثہ میں سے کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر اس مرحوم کا، یہ میرے والد ہیں یا میرے بھائی ہیں، ان کی کوئی پائی پیسہ کسی کو دینا ہو، ان کو جو مرحوم ہو گئے ہیں تو ہم دیں گے۔ لیکن جب IMF کی آپ نے بات کی، ورلڈ بینک کی بات کریں گے یا ایشین بینک سے ہم قرضے لیتے ہیں، یہ ملکی قومی قرضے ہوتے ہیں، ان پر یہ رول اپلائی نہیں کرتا۔ اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور بہت سارے سوالات رکھیں گے علماء کی خدمت میں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی نذیر صاحب جو سوال آیا تھا انفرادی قرضہ اور قومی قرضے کے حوالے سے، کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات اس میں یہ تھی، سوال کا جو اگلا حصہ تھا کہ اگر کوئی شخص مقروض مر جائے تو کیا اس کی نیکیاں منہا ہو جاتی ہیں؟ یہاں پر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص مقروض مر جائے کہ جو صاحب استطاعت تھا، قرض واپس کر سکتا تھا، اس نے قرض ادا نہیں کیا۔ ایک آدمی جو مفلوق الحال تھا، مفلس تھا، وہ مر گیا، تو کیا نیکیاں ختم ہو جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کے حوالے سے، یعنی قرض کی ادائیگی نہ کرنا، جی، دین میں اس کی انتہائی زیادہ مذمت آئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی شہادت سے، یعنی شہید کا جب خون گرتا ہے تو خون گرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چھوٹی بڑی خطا سب معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سوائے قرض کے۔ سوائے قرض کے۔ قرض ایسا ہے کہ جو شہادت سے بھی، یہ جو ذمہ داری ہے یہ شہادت سے بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں، اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام میں قرض کی ادائیگی کی کس درجہ اہمیت ہے، اور اگر قرض ادا کیے بغیر ایک شخص انتقال کر گیا تو کس درجہ وبال ہے۔ دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی تنگ دست شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ میری امت کا تنگ دست شخص وہ ہوگا جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا قرض ادا نہیں کیا ہوگا، تو اب جو اس کی جو بدعملیاں ہیں، اس کی نیکیاں، ان بدعملیوں کی تلافی میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اب جس کا جتنا قرض ہوگا اس کے ذمے، اب اس قرض کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور پھر یہاں تک کہ جب اس کے بعد کوئی نیکی نہیں رہے گی تو اس کے پاس دوسروں کی جو یعنی بدعملیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے وہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو مقروض کا جو سوال ہے کہ ایک شخص اگر مقروض مرا ہے، وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا دیندار ہو، لیکن اگر استطاعت کے باوجود اس نے قرض ادا نہ کیا ہو تو اس کی نیکیاں اس کے قرض کے بدلے میں آخرت کے اندر چکائی جائیں گی، اس لیے کہ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذیل میں دو تین باتیں ذہن میں آئیں فوری طور پر۔ جنازہ لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے پوچھا کہ مقروض ہے، نماز نہیں پڑھائی اس وقت تک جب تک کہ بیت المال میں اتنے پیسے نہیں آ گئے کہ مقروض ایسا کوئی مر جاتا تھا کہ جس کے اوپر قرضہ تھا تو حکومت یعنی بیت المال ریاست اسے ادا کر رہی تھی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو فرمائی مفتی صاحب نے بات کہ قرضے کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلکہ قرضہ ذرا سا زیادہ کر کے واپس کرنا چاہیے۔ کسی سے میں نے 1,00,000 روپے قرضہ لیا تو میں جب واپس کروں تو 1,00,000 2,000 3,000 روپے کر کے واپس کر دوں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اگلا سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں
کچھ قرضے تو ہوتے ہیں انفرادی، وہ IMF کی بات ہم ابھی نہیں کر رہے. حکومتی قرضے کچھ ہوتے ہیں جو لوگ لیتے ہیں، اربوں روپے لے لیے اس مملکت خداداد میں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرضے معاف کرائے، ڈکار لی اور ختم. ان قرضوں کے بارے میں کیا کہیں گے، یا ان مقروضوں کے بارے میں دین کیا بتاتا ہے؟ گزارش یہ جن قرضوں کا آپ نے اشارہ کیا ہے واقعتاً وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور شریعت میں اس طرح قرضوں کی معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ یہ حرام تصور ہے اور یہ ایک ناجائز فیشن ہے. ہمارے سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مطابق نکلا ہوا وہ غلط رواج ہے جس کی اسلام کے اندر شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک ریت چل چکی ہے، بینکوں سے پیسہ لو اور انڈسٹری لگاؤ یا نہ لگاؤ، پھر اس کے بعد ان قرضوں کو معاف کرا دو. اپنے اللے تللے اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اپنی عیش و عشرت قدے اسی طریقے سے آباد ہیں. دنیا جہاں کے سارے کام ہو رہے ہیں، قومی ملکیت کو سفارشیں، سورس، گورنمنٹ کے بہانے، ہیلے، آئینی ترمیموں کے بہانے کروا کر کے کاغذوں کے اندر آپ معاف کروا دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اس طریقے سے قرضے معاف ہو جائیں گے. ہرگز معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیے یہ قومی ملکیت ہے، اور قومی ملکیتوں کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بخاری کی روایت، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کتاب المغازی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کی ایک ٹولی کے قریب سے گزرے. ایک صحابی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں فلانا آدمی شہید ہو گیا ہے، کتنا بڑا مقام بلند حاصل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشملۃ التي لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا. مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس شخص نے، جس کو تم کہہ رہے ہو شہید ہو گیا، رشک کر رہے ہو، اس نے رومال کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا، وہ قومی ملکیت تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آگ کا توق بن کر اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے. ایک اور صحابیہ یا رسول اللہ گھوڑا بھاگ رہا تھا، مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، میں نے ایک رسی اٹھا لی تھی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا شراکن او شراکان من النار، ایک رسی تھی یا دو رسیاں تھیں، اب یہ آگ کی بن چکی ہیں، کل قیامت والے دن تمہارے پیروں کے اندر ان کو لٹکایا جائے گا. کیوں یہ سختی تھی؟ اس لیے کہ یہ قومی مال تھا، قومی اموال تھے. ایک اور موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، یہ قومی ملکیت تھی، لوگ چلے گئے گھروں کو، اب میں کس کس کو جا کر کے اس کے حصے بانٹتا رہوں گا. اب یہ جوتے کا ایک تسمہ ہے یا دو تسمے ہیں، گھوڑے کو باندھنے کے لیے ایک رسی ہے یا دو رسیاں ہیں، کسی صورت کے اندر بھی یہ کل قیامت والے دن یہ جہنم کا اور آگ کا توق بن کر تیرے گلے اور تیرے پیروں کی بیڑی بنا کر کے پیش کیا جائے گا. اس سے پتا چلا ایک ہوتی ہے ذاتی چوری، ایک ہوتی ہے ذاتی معاملہ، جیسا کہ قرضے کا یہ معاملہ چلا ہے، انفرادی قرضہ، اس کی تو معافی چلو کچھ نہ کچھ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیا کہ کوئی وارث ادا کر دے گا یا معافی تلافی کرا لیں گے، وارث چلا جائے گا، یار اپنی خوش دلی سے معاف کر لو. لیکن جو قومی مال ہے اور یہ کروڑوں اور اربوں روپے دے کر کے جس میں ایک ایک بندے کا، سبزی فروش کا، ایک ایک پان بیچنے والے کا، سڑکوں پہ چلنے والے کا، مکانات والوں کا، ایک ایک شہری کا، ایک ایک باشندے کا اس کے اندر حق ہے، اس طرح سے کبھی معاف نہیں ہوتا. ایک بات ذہن کے اندر آخر میں رکھیے، شریعت میں قرضے کی معافی کا صرف ایک تصور ہے، جج اور قاضی اس کی تفلیس کا اعلان کرے، اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرے، مگر دیوالیہ ہونے کے لیے فقہی شرائط ہیں، وہ اس وقت جب اس کے پورے مال کا جائزہ لے لیا جائے اور اس کے گھر بار کپڑے برتن سب کچھ ختم ہو چکا ہو تو جا کر اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے، ادروائز یہ قرضے معاف نہیں ہوتے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اہم موضوع آپ نے واضح کر دیا. اور جو قومی قرضے لیے جاتے ہیں وہ معاف کرا دیے جاتے ہیں اپنے اچھے گڈ کنیکشنز کی وجہ سے، تو یہ سراسر حرام ہے. گلے میں آگ کا توق ڈالنا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہے. خواتین حضرات، اور جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے، جنہوں نے قرضے، اور بڑے بڑے نام ہیں اس مملکت کے جنہوں نے قرضے لیے اور معاف کرا دیے، وہ سوچیں اس بات کو کہ دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے. خواتین حضرات، یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنائیں، یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. خواتین حضرات، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک میں انشاءاللہ تعالی ہم اذان لاہور بھی سنیں گے. اور آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا ٹی وی نے ایک بہت فقید المثال ایک مقابلہ کروایا تھا اذانوں کا، حی علی الصلاۃ
ہم نے 30 اذانیں منتخب کی اور 30 اذانیں روزانہ ایک اذان آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ مارکنگ کریں، آپ ووٹنگ کریں. طریقہ آ جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. آج کے مؤذن ہیں ابو بکر صاحب فیصلہ آباد سے. خواتین و حضرات ان کی اذان سنیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں ٹوٹا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بالکل آخری لمحات جاری ہیں ہمارے ٹرانسمیشنز کے. میں چاہتا ہوں کہ کنکلوڈ کر دیں مفتی محمد زبیر صاحب آج کی ٹرانسمیشن کو. ارشاد. ایک تو سوال آیا تھا چہرے کے پردے کے حوالے سے، ایک جملہ اس کے لیے کہہ دیتا ہوں جی. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سورۃ النور کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ ہے، مقام زینت کو خواتین ظاہر نہ کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ مقام زینت انسان کے بدن میں سب سے زیادہ چہرہ ہوتا ہے. دوسری جگہ پر آیا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی ازواج مطہرات صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کریں. اس سے بھی چہرے کا پردہ پتہ چلا. چہرے کا پردہ شرعاً ہے، البتہ جج اور عدالت کے سامنے پیشی کا مسئلہ ہو، امیگریشن کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر اور علاج کا مسئلہ ہو، اسی طرح پینشن کا مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو. مختصر جملہ، بوقت ضرورت بقدر ضرورت چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے. آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس کے آخری مراحل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں. یہ دعا ہر وقت چلتے پھرتے ہمیں مانگنا چاہیے. یہ پہلے عشرے کا پیغام ہے. تیسری بات آپ نے ورفعنا لک ذکرک سے متعلق فرمایا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو تو محبت جھلکنی چاہیے اتباع سنت میں. اتباع سنت جتنی زیادہ ہوگی خدا کی ولایت اتنی زیادہ حاصل ہوگی. یہ خلاصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اطاعت، نقش قدم پہ چلنا. نقش قدم کن کے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. خواتین و حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی نذیر احمد خان صاحب آپ کا، محترم حافظ نعمان طاہر صاحب آپ کا، مفتی زبیر صاحب آپ کا، اور قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب کا. خواتین و حضرات سحر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور سحر میں ایک خوشخبری آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں کہ سحر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مولانا زاہد الراشدی صاحب جو تشریف لا رہے ہیں گجرانوالہ سے، خاص طور پر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا